میں نہیں سمجھتا کہ کسی لمبے خطاب کی ضرورت ہے، تو ایک آدھ بات کر کے تو ہماری گفتگو کو وائنڈ اپ کر دیتے ہیں کہ آج کا ریفرنس اور ڈومیننٹ ریفرنس جسے آپ کہیں گے وہ ہے سرکار کا میلاد پاک۔ اور سرکار کے میلاد پاک کے ریفرنس سے خاصی گفتگو ہوئی بھی ہے، اور خاص طور پر اعتقادی حوالے سے کہ انسان کو حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کی ذات بابرکات کے حوالے سے عقیدہ کیا رکھنا چاہیے۔ طارق نے کافی لمبی گفتگو کی ہے اس موضوع پر، اور خاص طور پر یہ جو جوابی تقریر جاری رکھے کس کی ہے؟ ہاں ان مقررین سے کہیں گے تھوڑا سا ٹائم کافی ہو چکا ہے نا، یہ تو آپ کے تحمل پر ہے کہ اگر بھی علمی گفتگو علمی لفظ استعمال کرتے ہوئے ندامت سے ہوتی ہے۔ طالب نے اچھا خاصا علم والوں کو جھاڑا ہے، تو اب میرا خیال ہے علم کی بات کرنے کا کوئی جواز باقی نہیں رہا۔ بہرحال آپ پر فرد جرم آئے تو ابھی تک چند لمحے باقی تھے کہ خدا نے آپ کو بچا لیا۔ قانون کی دنیا جو ہے پروسیجرل لا جسے کہتے ہیں بڑا خطرناک ہوتا ہے۔ تو بہرحال یہ آیہ مبارکہ جو سورہ آل عمران شریف میں آئی ہے، جس پر اسکندر بڑے نے گفتگو کی ہے، اور جس پر میں متعدد سپیچز میں متعدد محافل میں گفتگو کر چکا ہوں، لیکن جب بھی اس آیہ مبارکہ پر ہم غور کرتے ہیں تو نئے سے نئے مفاہیم سامنے آتے ہیں۔ تو آج کے مفہوم پر ذرا غور کیجیے، صرف دو باتیں عرض کروں گا، کیونکہ برادر گرامی کا محبوب ترین مشن میلاد مصطفیٰ کو کما حق کہو منانے کی پوری کوشش کرنا، یہ ان کا زندگی پر ان کا وتیرہ رہا ہے، ان کا شغل رہا ہے۔ آیہ مبارکہ تو آپ کو یقیناً یاد ہو چکی ہوگی، کیونکہ اتنی دفعہ میں نے اس پر گفتگو کیا کہ اب میرا خیال اگر آپ بولنا چاہیں تب ہی نہیں بول سکیں۔ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، ٹھیک ہے، لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ، یہی آئی لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ، دوبارہ پڑھتے ہیں، سبق ہے نا۔ میں چاہتا ہوں کہ ہماری محافل میں اعزاز علم قائم رہے، یعنی علم کی کچھ نہ ہے۔ ہاں جو علم تکبر پیدا کر دے اس سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگے۔ حضرت سید نصیر الدین شاہ صاحب گولوی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک رسالہ لکھا، اس کا نام ہے کیا شیطان عالم تھا، وہ پڑھنے کی چیز ہے۔ تو وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَى ذَلِكُمْ إِصْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا قَالُوا أَقْرَرْنَا
قال فاشهدوا وانا معكم من الشاهدين. یہ ہے نا. اس کے بعد کیا ہے جناب کہ آگے پڑھیے فمن تولى بعد ذلك فاولئك هم الفاسقون. مفہوم یہ بنتا ہے کہ جب اس وقت کو یاد کرو، اس پر بات ہو چکی ہے، یعنی اس زمانے کو بات یاد کرو، اس وقت کی بات کو یاد کرو، ریکال کرو، اس پر بات ہو چکی ہے. جب اللہ نے میثاق لیا، میثاق پر بات ہو چکی ہے. پچھلی میری کیسٹس جو انٹرنیٹ پر بھی پڑی ہوئی ہیں، دوستوں کے پاس بھی موجود ہیں، آپ ان کو سنیں، بڑے خوبصورت باتیں آپ کو ملیں گی. نبیین انبیاء کی نبوت، اس پر بھی بات ہو چکی ہے. ٹھیک ہے. جب تمہیں کتاب اور حکمت دے دی جائے گی اور اس کے بعد میرا رسول آئے گا تو اس کی پہچان یاد رکھنا. اب یہ بات نہیں ہے، یہ بات نہیں ہے. اب اگر پروسیجرل آرڈر دیکھا جائے کہ پروردگار کریم اس پورے پروسیس کو تدریجاً کس طرح بڑھا رہے ہیں، اس کی گریجویشن کیا ہے، اس مفہوم کو اٹھایا کیسے جا رہا ہے. مخلوق کو میمورائز کرایا جائے کہ یاد کرو اس وقت کو کہ جب اللہ نے نبیوں سے وعدہ لیا. ٹھیک ہے، میٹنگ ہے اللہ کی اور انبیاء کی، اور بتا چکا ہوں کہ وٹنسز کی بھی، آبزرورز کی بھی، گواہوں کی بھی، پوری کائنات کو پہلے منظر دکھایا گیا. منظر دکھانے کے بعد گواہ بنایا جاتا ہے نا. منظر دیکھے بغیر کوئی گواہ بن سکتا ہے؟ تو پہلے کائنات کے ہر فرد کو یہ منظر دکھایا گیا کہ یہ منظر دیکھو، بعد میں گواہی دینا ہوگی، یاد کرنا ہوگا، ریکال کرنا ہوگا اس منظر کو جو تمہیں دکھا رہا. اس پر بھی بات ہو چکی. اب جناب پروردگار کریم نے جب انبیاء کو خطاب کیا اور آبزرورز کو الرٹ کر دیا، ٹھیک ہے، کہ تم الرٹ رہو، دیکھ لینا کوئی وقت آئے گا کہ تم سے یہ بات ریکال کرائی جائے گی. نالج آف دا سول، روحوں کا علم، روح کا علم ان زمانوں پر محیط ہے کہ جب پروردگار کریم نے سارے انبیاء کی پسند سجائی، یا روح کا نالج ان زمانوں پر بھی محیط ہے کہ جب کہ پروردگار کریم نے اپنی ربوبیت کا اقرار کرایا تھا. یعنی پوچھا الستو بربکم، رب نہیں ہو تمہارا؟ استفہام میں اقراری، وہ تمہارا رب نہیں ہو؟ مولا کریم آپ ہمارے رب ہے. وہ میٹنگ اور یہ میٹنگ روح کے اندر بطور نالج کے یہ بات رکھ دی گئی. اب جب سرکار کا زمانہ آیا اور سرکار پر قرآن عظیم شان نازل کیا گیا تو قرآن کے تھرو یہ آرڈر کیا گیا لوگوں کو اس وقت کو یاد کرو. یہ مضمون بیان ہو چکے ہیں. اب آج کا مضمون، جس وقت انبیاء کی بزم سجی تھی سرکار کا سوال تو بنتا ہے نا کہ جب انبیاء کی یہ بزم سجی تھی تو سرکار کا، اس کا مطلب ہے کہ سرکار علیہ السلام کی 3 شانوں کو ماننا پڑے گا. یا تو کوئی کہے کہ انبیاء میں سے نہیں تھے تو پھر اس آیت میں ایکسیپشن لازم آ جائے گی، استثناء لازم آئے گا. یعنی یاد کرو اس وقت کو جب اللہ تعالیٰ نے محمد مصطفیٰ کو چھوڑ کے سارے نبیوں سے رد کیا. کوئی بات ہے؟ جس پر لفظ نبی کا اطلاق آئے گا اس کا اس میٹنگ میں موجود ہونا ضروری ہے. اب اگر یا مقسم ہونا ضروری ہے یا مقسم بہی ہونا ضروری ہے
اب انبیاء کی دو کیٹیگریز بن گئی. مقسم ہوتا ہے قسم کھانے والا، عہد دینے والا، اور مقسم بہی وہ ہوتا ہے جس کے ساتھ جس پر عہد لیا جائے. ایک طرف 1,24,000 کم و بیش انبیاء ہیں، وہ میثاق دینے والے ہیں، یعنی وعدہ کرنے والے ہیں، معاہد ہیں اور مقسم ہیں، اور ایک طرف سرکار کی ذات پاک ہے جس کے بارے میں قسم کھائی جا رہی ہے. اب انبیاء کو کیٹیگرائز کرنا پڑے گا. تو اب اگر روح محمد مصطفیٰ کی روحیں انبیاء کی قسمیں کھا رہی ہیں، اور روح مخلوق خدا کی جو قیامت تک ہونے والے ہیں وہ منظر دیکھ رہی ہیں، ان کے نالج کو ریکال کرایا جا رہا ہے، ان کو دوبارہ کہا جا رہا ہے کہ اس منظر کو یاد کرو. اگر وہ بتا سکتے ہیں تو سرکار نہیں جانتے. ٹھیک ہے، اگر روحوں کو کہا جا رہا ہے اس منظر کو یاد کرو، انبیاء سے کہا جا رہا ہے اس وقت کو یاد کرو کہ جب نبیوں سے وعدہ لیا گیا، جب تم سب سے وعدہ لیا گیا. اگر وہ روحیں جانتی ہیں تو کیا سرکار نہیں جانتے؟ وہ روحیں موجود ہیں تو کیا سرکار موجود نہیں؟ تو جن کی شان بتائی جا رہی ہے، دکھائی جا رہی ہے، منوائی جا رہی ہے، وہ بھی موجود ہیں. اور جو ماننے والے ہیں، قسمیں کھا رہے ہیں، وہ بھی موجود ہیں، جو گواہ ہیں وہ بھی موجود ہیں. بات کیا ہوئی؟ نہیں بات وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ، کہ جب تمہیں کتاب اور حکمت دے دی جائے گی، ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ، اگر اس کا سکسیسو آرڈر مرتب کیا جائے، پہلے تمہیں کتاب ملے گی، پہلے تمہیں حکمت ملے گی، اور اس کے بعد رسول آئے گا. یعنی تمہیں کتاب ملنا پہلے، تمہیں حکمت ملنا پہلے، رسول کا آنا بعد میں. تو کرے گا کیا؟ مصدق ہوگا تمہاری کتاب کی بھی کبھی، اور مصدق ہوگا تمہاری حکمت کا بھی. اب دیکھنا یہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام موجود ہیں، بولیے نا. اچھا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام موجود ہیں. حضرت آدم صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر کے سرکار نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک آخری نبی حضرت عیسیٰ بنتے ہیں. ٹھیک ہے، ہر نبی کو علم ملا، حکمت ملی، اور کتاب میں سے علوم ملے یا پوری کتاب ملے. من کتاب و حکمت، من اس لیے لایا گیا کہ تاکہ تبعیض کا، باز ہونے کا، پورشن ہونے کا جواز باقی رہے. ٹھیک ہے، یعنی ہر نبی صاحب کتاب نہیں ہے، لیکن ہر نبی کو کتاب میں سے علم ضرور ملا. ٹھیک ہے، من کتاب و حکمت، ہر نبی کو حکمت ملی لیکن ضروری نہیں کہ ساری ملی ہو. ٹھیک ہے، اس لیے من یہاں پر جب تمیز کا آئے گا تو کتاب والا جو چیپٹر ہے وہ کلوز کر دے گا کہ کیا پوری کتاب ملی ہے، کتاب میں سے کچھ حصہ ملا. ٹھیک ہے، لیکن اب دیکھ رہی ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک سارے انبیاء گزر گئے، بولیے نا. سب کی کتابیں گزر گئی، سب کے زمانے گزر گئے، سب کی شریعتیں گزر گئی. اس کا مطلب ہے کہ ان کو جتنی حکمت ملی، ان کو جو جو کتابیں ملی، ان کو سب کے جو علوم ملے، سب سرکار کے سامنے رکھ دیے گئے کہ مصدق تم ہوگے، دینے والا میں ہوں گا اور مصدق تم ہوگے. اب اس کا مطلب ہے کہ پورے زمانے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر کے ہمارے شہنشاہ کریم علیہ السلام تک پوری کتابیں، پورے کتابوں کے پورشنز، پوری حکمتیں اور پوری حکمتوں کے پورشنز، حکمتوں کے فریگمنٹس جو کچھ کے ان کو دیے گئے، سب کا مصدق سرکار کو بنایا جانا. اس کا معنی یہ تھا کہ باقی روحوں نے تو وہ منظر دیکھا ہے جب تمہاری نبوت کا اقرار ہوا تھا، اور تمہاری روح نے
تو ہر حکمت دیکھی ہے جو ان انبیاء کو ملی، تمہاری روح نے ہر کتاب دیکھی ہے جو انہیں ملی، کتاب کا ہر پورشن دیکھا ہے جو انہیں ملا، لہذا تصدیق کر دو۔ مصدق وہ ہوتا ہے جو کاؤنٹر سائننگ اتھارٹی ہو۔ آپ کہتے ہیں کہ جناب فلاں میں نے اپلیکیشن بھجوانی ہے تو فلاں فارم فل کرنا ہے، یہ سائن کرے گا اور یہ کاؤنٹر سائن کرے گا، اور جب بھی کبھی اس پر کوئی کیس بنے تو کاؤنٹر سائن کرنے والے کو کہا جاتا ہے کہ تم جواب دے ہو کہ کیا آپ نے اس فارم کو پڑھا تھا، اس کی انٹریز کو دیکھا تھا اور اس کے پرٹیکولرز کو سمجھا تھا، اس بندے کو جانتے ہو؟ تو اس وقت کاؤنٹر سائننگ اتھارٹی کہتی ہے جی ہاں میں اس کو جانتا ہوں، ذاتی طور پر وہ لکھا تھا فارم بے کے اوپر، ہاں کہ میں تصدیق کرتی بھی کہ میں فلاں کو ذاتی طور پر، ہاں جی آج کل نادرا میں تیسری انٹری ہو رہی ہے، اس کا ذکر نہیں کرتا، ٹھیک ہے جناب، میں اس بات کی تصدیق کرتا ہوں کہ میں فلاں کو ذاتی طور پر جانتا ہوں۔ نبی کو جب اس کی ضرورت پیش آئے گی تو کس کے حضور جائے گا؟ ہر نبی کس کے حضور جائے گا؟ لیکن اس سے آگے جو بات چلتی ہے بڑی خطرناک ہے، آج کے نئے موضوع پر آپ بلا رہے ہیں، وہ کیا کہ جب نبیوں کو نبوت دے دی گئی، حکمت دے دی گئی اور سرکار کو مصدق بنا دیا گیا اور انبیاء سے کہا گیا نبی میرا مصدق پہلے ہوگا، تم نے ایمان اس پہ بعد میں لانا۔ اور ذرا دل اس نگاہ مارو میں کیا کہہ رہے، کتاب تمہیں ملے گی، حکمت تمہیں ملے گی، اس کے بعد میرا تصدیق، اس کے بعد کیا ہوگا؟ میرا رسول آئے گا۔ رسول کی پہچان کیا ہوگی؟ کہ تمہاری ان ساری چیزوں کو ویریفائی کرے گا، پہلے ویریفائی کرے گا، بعد میں تمہارے اوپر بائنڈنگ ہے کہ تم اس پر ایمان بھی لانا ہے۔ مصدق لما معکم، جو کچھ کہ تمہارے پاس ہے تم نے اس کے پاس لے کے جانا ہے اور اس نے ویریفائی کرنا ہے، پہلے وہ تصدیق کرے گا پھر تم ایمان لاؤ گے۔ اس کا مطلب ہے کہ سرکار علیہ الصلوۃ والتسلیم کے علم ما کان و ما یکون کی روشنی میں سرکار مصدق بنیں گے۔ جب آپ لوگ جان لیں گے کہ یہ عالم ما کان و ما یکون ہے پھر تم ایمان لانا۔ سمجھ آ رہی؟ گویا یوں کہنا چاہیے کہ انبیاء، اس کی بات سمجھ آ رہی ہے؟ انبیاء کرام کو مکلف کر دیا گیا کہ تم میرے محبوب کو عالم ما کان و ما یکون ہو، پہلے وہ ظاہر کرے گا اپنی شان، پھر تم مانو گے۔ گویا انبیاء کرام کے ایمان کی بنیاد سرکار علیہ السلام کا عالم ما کان و ما یکون ہونا رکھ دیا گیا ہے۔ علم نبوت پر اس سے بڑی کوئی دلیل ہے؟ ٹھیک ہے۔ اس کے بعد انبیاء کی بزم میں ایک اور بات اٹھتی ہے کہ نبی معصوم ہوتا ہے، پیدائشی معصوم ہوتا ہے، نہیں بس یہ عقیدہ ہے۔ جو نبی کو پیدائشی نبی نہ مانے وہ بھی کافر ہے۔ بعض لوگوں کو اپنی تحقیقات کا جائزہ اثر نو لینا چاہیے۔ جو نبی کو پیدائشی نبی نہ مانے وہ کافر ہے، ٹھیک ہو گیا؟ جو نبی کو معصوم نہ مانے وہ کافر ہے، وہ دونوں کافر ہیں۔ اور ایک تیسری بات یہ چلتی ہے کہ نبی کی نبوت چھننے کا کوئی چانس نہیں، نبی کا ایمان سلب ہونے کا کوئی چانس نہیں، کیونکہ نبی کا گناہگار ہونے کا کوئی چانس نہیں، ٹھیک ہے؟ نبی کا معصوم ہونا مسلمہ، انکار کفر، نبی کا پیدائشی نبی نہ ہونا کفر۔ اگر کوئی کہے گا کہ نبی نہیں ہے پیدائشی طور پہ وہ کافر ہے۔ نبی کا گناہگار ہونا، نبی کو گناہگار کہنا یا اس پر ایمان رکھنا کفر۔ اور نبی کے سلب ایمان کا کوئی چانس نہیں۔ اگر کوئی کہے کہ نبی کے سلب ایمان کا چانس ہے تو وہ بھی کفر،
یہ ساری بات کو فریاد میں آتی ہے ساری بات، لیکن پروردگار کریم نے کیا عجیب و غریب خوبصورت بات چھیڑی ہے. فرمایا وہ سیکشن ہے ایمان کی، اس سیکشن میں جب تم بات کر رہے ہو، تم اہل ایمان بھی ہو، تم اہل نبوت بھی ہو، تمہاری نبوتیں ویریفائی ہو چکی، تم اہل حکمت بھی ہو اور تم اہل کتاب بھی ہو. سب کچھ ہونے کے باوجود یہ یاد رکھو کہ اگر اس مقام پر کسی نے لفظ کھائی تو اس کی نبوت سلب ہو سکتی ہے. قال اقررتم واخذتم على ذلكم اسری، سلب نبوت کی بات ہے کہ کیا اے نبیوں کیا تم نے میری ذمہ داری اپنے ذمہ لی کہ نہیں؟ میں بوجھ نہیں کہہ رہا، خدا پر کوئی چیز بوجھ نہیں ہوتی، ٹھیک ہے؟ میری ذمہ داری اپنے ذمہ لی کہ نہیں؟ خدا نے اپنی ذمہ داری سمجھی کہ نبیوں سے اپنے محبوب کی شان بیان کروائے، اپنے محبوب کے تھرو ان کی ویریفیکیشن بھی کرائے، ٹھیک ہے؟ یہ سارا کچھ اپنی جگہ، لیکن قالوا اقررنا قال فاشهدوا، اور گواہ بھی رہو. پہلے وہ گواہی دی، اب یہ دو کہ میں بھی تمہارے ساتھ کے گواہوں میں سے ہوں، میں تمہارا گواہ ہوں، ٹھیک ہے؟ میں گواہی دوں گا کہ تم نے گواہی دی ہے، میں تمہارا گواہ ہوں. اس کے بعد آخری کلمات کیا ہیں؟ وَمَن تَوَلَّى بَعْدَ ذَلِكَ، جو اس سے پھر گیا تو کیا ہوگا؟ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، وہ فاسق ہو جائے گا. نبی کے فاسق ہونے کا کوئی چانس ہے؟ لیکن یہ یاد رکھو کہ پروردگار کریم نے سارے ضابطے ایک طرف بنا کے نبی کے معصوم ہونا مسلمان، نبی کا پیدائشی نبی ہونا مسلمان، نبی کی نبوت سلب نہیں ہو سکتی مسلمان، اور نبی کے گناہ کا کوئی چانس نہیں مسلمان، ساری باتیں مسلمان ہونے کے باوجود یاد رکھو جب میرے نبی کی محبت کی بات آئے گی تو تم فاسق بن سکتے ہو، تمہیں فاسقوں کی لسٹ میں کھڑا کیا جا سکتا ہے. تم نبی ہو کر بھی میرے نبی کے احترام کا خیال رکھنا، میرے نبی کی میسج کی حفاظت کرنا، ورنہ تمہاری نبوت چن سکتی ہے، تمہارا اعزاز واپس لیا جا سکتا ہے. یہ بات کبھی نہیں ہے پہلے، یہ عقیدے پر اتنا زبردست استدلال ہے. دو چیزیں، یعنی ایک کتاب و حکمت کا حضرت آدم علیہ السلام آغاز ہے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک سارے انبیاء کی ساری کتابیں، سارے علوم و حکمت، سارے اعتقادات، ساری شرائع، یعنی شریعتوں کی جمع شرائع، تو یہ ساری شریعتیں، سبھی زندگی کے ضابطے، سب کے جب تک سرکار مصدق نہیں ہوں گے نبیوں کو اپنا مشن مکمل طور پر ویریفائڈ نہیں ملے گا. مکمل طور پر ویریفائڈ تب ہوگا جب سرکار کی بارگاہ پاک سے ویریفائی ہوگا. ٹھیک ہے؟ تو یہ عقیدے کی بڑی خوبصورت بات ہے، جس کے تعلق پہلے جو باتیں ہوئی ان کو بھی اس کے ساتھ ہم ریلیٹ کر لیں کہ اس آیت میں اور کتنے کتنے مفاہیم ہیں. وہ پہلے میری کیسٹ سب آپ سن لیں دوستوں سے ہاتھ لے کر کے. اس پر یہ جو دو نکات آج میں نے نکات نکات نقطہ کی جمع توئے والا، نون قاف توئے والا، اور نون کاف تے والے کی جمع ہے نکات، جیسا نکات الشعراء مشہور کتاب ہے. یہ تو ہو گئی میلاد پاک کی گفتگو. اب اس کے بعد میں نہیں سمجھتا کہ کسی اور موضوع کے بیان کی ضرورت باقی رہتی ہے. 3 مارچ کو پنڈی والی محفل میلاد پاک کی ہوگی. مولانا نے بڑا خوشگوار سا گلہ کیا، ہاں مولانا نے بڑا خوشگوار گلہ کیا ہے کہ حضرت قبلہ قاری صاحب کی یاد میں بڑی محفل ہونی چاہیے. چونکہ مولانا کو پتہ نہیں ہے کہ حضرت قبلہ قاری صاحب کی یاد میں کتنی محفلیں ہوتی ہیں. یہ صرف انتظامی دشواریوں کی وجہ سے اس محفل کو مختصر کیا ہے، ورنہ یہاں محفل مختصر ہونے کی کوئی روایت نہیں. پوری شان سے پوری آب و تاب کے ساتھ محفل ہوتی ہے. ٹھیک ہے؟ اور انشاءاللہ العزیز بلکہ الحمدللہ کہ راولپنڈی میں ہر 15 دن کے بعد ایک بڑی محفل کا انعقاد ہوتا ہے، اور ہر محفل میں یوں سمجھ لیں کہ ان کا عرصی ہوتی ہے. ٹھیک ہے؟ تو پھر بھی انشاءاللہ تعالیٰ ہم مولانا کا گلہ مزید دور کریں گے، بلکہ اسپیشل ریفرنس کے طور پہ ہم کسی محفل کا انعقاد کریں گے. ٹھیک ہے؟ اب آپ دوستوں کے ذہن میں
کوئی کوشچن سوال ایسا ہو جس کو میں آپ کے لیے جواب پیش کر سکوں، آپ کی کوئی خدمت کر سکوں. تقریر کا تو میں نے میلاد کا تذکرہ اس لیے کیا ہے کہ حق سرکار کا ہر چیز پر مقدم ہے. آج قبلہ قاری صاحب کا ذکر زیادہ کرنے کے بجائے سر طارق نے بھی سرکار کے میلاد پاک کے حوالے سے گفتگو کیا ہے، اور میں نے بھی کوشش یہ کی ہے کہ سرکار کے ریفرنس سے اعتقادی باتیں آپ کے ذہن میں، ہمارے ذہن میں یہ راسخ ہونی چاہیے. اور آج کل ایک طبقہ کھڑا ہو گیا، ہم وہی مانیں گے جو قرآن میں لکھا ہو، ہم وہی مانیں گے جو بخاری میں لکھا ہو یا مسلم شریف میں لکھا ہو یا حدیث میں لکھا ہو، تو وہی مانیں. ہم تو ہمیں تو یہی کہتے ہیں نا، وہی مانیں. تو یہ جو ابھی میں نے جو بیان کیا ہے قرآن ہی ہے نا، اس کا قرآن ہونے میں تو کسی کو کوئی شک نہیں. تو اس طرح ادلہ قرآنیہ، ادلہ جمع دلیل، قرآنی دلائل تلاش کریں اور میلاد پاک پر اور اسی طرح دیگر ایام اللہ پر، اللہ کے جو دن ہیں، وذکرہم بایام اللہ ہے، وذکرہم بایام اللہ، اللہ کے دن یاد کراؤ. اللہ کے دن کون سے ہوتے ہیں؟ پتہ ہے اللہ کب اللہ بنا تھا؟ سوال ہے نا، کسی کو پتا ہو تو بتائے کہ ہم اس دن اللہ کی یاد منائیں. ایام اللہ میں آئے گا. استغفر اللہ العظیم، اللہ تعالیٰ کا کبھی وصال ہوگا؟ وہ دن بھی گیا، اللہ کا عرس بھی نہیں ہوگا، اللہ کا میلاد بھی نہیں، اللہ کا عرس بھی نہیں. باقی اللہ کا کون سا دن رہتا ہے جس دن خدا نے مخلوق پیدا کی؟ وہ دن یہ بتائیں. جمعہ تو سرکار نے پہلے سے شروع کیا ہوا ہے، وہ تو پہلے سے موجود ہے. اس کے علاوہ کون سا دن ہے جس دن میں اللہ تعالیٰ نے سورج بنایا؟ بتائیں تاکہ ہم ایام اللہ میں اس کو یاد کریں. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ کی ڈیٹس وہ دیتے ہم منانے کو تیار ہیں. اگر وہ ڈیٹس ان کا تعین ممکن نہیں تو ایام اللہ کا تعین کیسے کریں؟ سوال. پوری امت مسلمہ میں جتنے بھی لوگ اس بات پر سوال اٹھاتے ہیں نا کہ میلاد منانا یا انبیاء کا میلاد یا اولیاء کا عرس منانا یہ تاریخ ایام اللہ نہیں ہے، تو میرا سوال سیدھا سیدھا ہے کہ بتائیں کہ جناب ایام اللہ کیا ہے؟ جی بات تو نہیں چاہیے. ٹھیک ہو گیا. تو اب آپ کے ذہن میں اور کوئی اگر سوال ہو تو آپ ارشاد فرما سکتے ہیں، شریف پڑھ کر اس کے بعد دعا کریں. مسکین صاحب آپ سے درخواست ہے کہ آپ درود تاشی آپ یہاں